تو آپ نے 2 سوال کرنے ہیں. حکم جی کریں. پہلے تو یہ ہے کہ جو بھائی سادات کا احترام نہیں کرتے، آپ بھی سید ہیں اور پیر صاحب بھی سید ہیں، بے شک میرا آپ سے کچھ عقائدی اختلاف ہے، لیکن پھر بھی آپ کی میں احترام کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے کہ علماء کا احترام کرنا چاہیے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عالم دین ہو، بے شک اختلاف ہو لیکن احترام ضرور کرنا چاہیے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پہلا میرا کامنٹ یہ ہے کہ میری اپنی ایک خطا کی نظر سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یا حق جو ہے وہ کسی بھی صحابی کا محتاج ہے، میری نظر میں یہ تو درست بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے زبان سے کوئی بھی نکلا ہوا حق جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ذرا سوال جلدی سے آپ نے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ کتابوں میں یہاں پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے دور میں بہت سارے مسلمانوں کو جو مرتد ہو گئے تھے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ان کا قتل کیا ہے، لیکن میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، حالانکہ انہوں نے 20,000 مسلمانوں کا صحابیوں کا قتل کیا ہے، کیونکہ وہ صحابی خم غدیر کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے بہت سارے مسلمانوں کو جو مرتد ہو گئے، تو پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ اصل مسلمان ہی تھے، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ تو حضرت علی کے حامی تھے، اور وہ مسئلہ سقیفہ کے وہ موجود نہیں تھے، یعنی اجماع نہیں ہوا تھا، اس لیے ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو بھیج کر قتل کروا دیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا تو سوال پلیز یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ان کا قتل کیوں ہوا تھا؟ صرف زکوٰۃ نہ دینے پر کسی کا قتل کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے صرف کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک یہ مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مختار صاحب، اس پہ بات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، میں یہ نہج البلاغہ اس کا صفحہ نمبر 495 ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اصول بیان فرما رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ کا مکتوب ہے اور پڑھ رہا ہوں، اور محسن صاحب اس کو دیکھ لیں. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ کا اصل نسخہ جو ہے اس کا صفحہ نمبر 495 ہے، اور یہ مکتوب نمبر 244 ہے. حضرت کے مکتوب کا یعنی آپ کے خط مبارک کا نمبر جو ہے 244 نمبر مکتوب پڑھ رہا ہوں. الى معاویہ انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه فإن ابا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ووالله ما تولى ووالله الله ما تولى. یہ مکتوب گرامی صفحہ نمبر 495 اور 494 495 دونوں پر یہ موجود ہے. اس سے شروع ہو رہا ہے، ایک سطر اس پہ ہے اور باقی سطور جو ہیں 495 پر ہیں. نہج البلاغہ کی تیسرے جز سے یہ پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی خلافت کے ثبوت کے لیے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اس قوم نے ہی بیعت کی جنہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، عمر فاروق کی بیعت کی، عثمان غنی کی بیعت کی، اور علی ما بایعوا علیہ اسی اسلوب اور اسی بنیاد پر بیعت کی جس بنیاد پر انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی. یہ ترجمہ بھی آپ غور سے سن لیں. علی ما بایعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختارا ولا للغائب ان یردا. کسی غائب و حاضر کے لیے یہ حق نہیں کہ اس بات کا رد کرے اور اس سے انکار کرے. انما الشورى للمہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار صحابہ کی شورا جس کا فیصلہ کر دے. ان اجتمعوا علی رجل، اور کسی شخص پر وہ اجماع کر لے اور متفق ہو جائے اس کی امامت پر، وسموه اماما، اور اس کو اپنا امام مقرر کر لیں. کان ذلک للہ رضا،
اسی پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرے گا جس پر سب مومنین متفق ہو جائیں گے۔ اور اس اتفاق سے نکلنا اگر کسی اعتراض کی وجہ سے ہوگا تو جماعت سے وہ خارج ہوگا، اور اگر بالکل انکار کرے گا بغیر دلیل کے تو اس پر اس سے قتال کیا جائے گا جو ایسی بیعت پر اور ایسی امامت کے خلاف جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انی جائل فی الارض خلیفہ کا مطلب بھی محسن صاحب مولا علی سے ہم پوچھتے ہیں۔ میری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، میں نے اسی لیے اس اصول پر اس فکر کا میں قائل ہوں کہ یہ امر قرآن نے ہی شورا کے ذمے کیا ہے، خلافت کا، اسلام کا نظام سیاست جمہور کے حوالے کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور امت کو امت عدل قرار دیا گیا اور پابند کیا گیا کہ وہ کبھی بھی محض کسی کی حلیف بن کر اور کسی کے حلیف بن کر، کسی کے حزب بن کر، پارٹی بن کر ووٹ نہ دے، بلکہ وہ متقی پرہیزگار جو اہل ہو، جیسا کہ قرآن مقدس کی میں نے آیت پڑھی، امت عدل ہے، خیر امت ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، اور بحیثیت مجموعی امت محمدیہ معصوم ہے، کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا و مولا، میرے مرشد، میرے مالک، میری جان کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے ہیں، یہ شورا ہی ہے مہاجرین و انصار کی جو بنیاد ہے امام کے تقرر کے لیے، اور اس کا تقرر خدا کا تقرر ہے، جس کا تعین شورا کر دے اللہ بھی اس پر راضی ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی وہی مقرر کردہ ہے۔ اور میرا بھی انتخاب اسی طرح ہوا ہے، اور مجھ سے پہلوں کا بھی اسی اصول پر انتخاب ہوا ہے، اور ہماری بیعت کا انکار کرنا جو کرے گا اس سے قتال ہوگا، قتال۔ اگر وہ کسی بنیاد تعویل پر کرتا ہے تب بھی جماعت سے خارج سمجھا جائے گا، اور اگر وہ انکار کرتا ہے بغیر تعویل اور دلیل کے تو پھر اس سے قتال کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بتائیے قتال کس پر ہوتا ہے؟ اگر اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، شورا کے فیصلے کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو قتال کس طرح جائز ہوگا؟ قتال کس طرح جائز ہوگا؟ یہ ہے نہج البلاغہ مولا کائنات کا خطبہ۔ ہم سے اگر آپ پوچھتے ہیں، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں، ہم خلافت راشدہ کے نظام کو جو درست تسلیم کرتے ہیں وہ بھی مولا علی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مولا علی شیر خدا نے اس نظام کے ساتھ آپ لڑے نہیں۔ اور ابھی جو کالر کہہ رہے تھے کہ وہ 25,000 آدمی تو ان کی خلافت نہیں مانتا تھا تو بھی غلط کرتا تھا۔ کیوں؟ اگر مولا علی کو آگے لگا لیتے تو پھر ان کو قتال ان کا نہ ہوتا۔ مولا علی آگے لگتے نا، بغیر امام کے کیسے اٹھے وہ؟ مولا علی 2.5 سال میں ابو بکر صدیق سے کیوں نہیں لڑے؟ یہ میرا سوال ہے اس سے بھی، اس کالر سے بھی۔ مولا علی 11 سال عمر فاروق سے کیوں نہیں لڑے؟ مولا علی عثمان غنی سے 12 سال کیوں نہیں لڑے؟ مولا علی حقدار تھے نا، مدینۃ العلم کے باب تھے نا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ خدا نے کر دیا اور یہ امام نہیں ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے، تو لڑنا علی کو چاہیے تھا، جھنڈا وہ بلند کرتے۔ اور جب علی لڑ رہے ہوں تو صحابہ ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے صفین میں جب لڑے ہیں تو کیا حضرت مولا علی کے ساتھ صحابہ نہیں تھے؟ وہ جو لاکھوں کا لشکر آیا تھا، 40,000 شامیوں کو گاجر مولی کی طرح جنہوں نے کاٹا تھا، وہ لوگ کون تھے؟ اہل السنہ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ مرتدین تھے۔ اس لیے مولا علی جو ہے وہ مومنوں کا امام ہے۔ مولا علی مومنوں کا مولا ہے نا، تو مرتدوں کے آگے کیسے کھڑا ہو جاتا؟ جو مانعین زکوٰۃ ہے۔ اور آپ کی معلومات کی یہ حد ہے کہ آپ کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کریں ان سے تو لڑنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ بنیاد اسلام میں سے ایک بنیاد ہے، اور ضروریات دین کا جو منکر ہے وہ مرتد ہے، اور مرتد سے لڑنا کس طرح آپ جائز کہتے ہیں؟ جب یہ آپ کی معلومات ہے تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا آپ کا حق بنتا ہے، میرا خیال ہے رائٹ بنتا ہے جی، کہ آپ ایک آدمی ضروریات دین کا انکار کرے تب بھی اسے لڑنا ٹھیک نہیں ہے جی، تو پھر کس سے لڑنا ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کو پڑھایا گیا، ہمارے علماء کہتے ہیں، یا تو یہ کہو کہ ہمارے جہلا کہتے ہیں۔ یہ باتیں علماء کے کرنے کی ہے جو آپ کر رہے ہیں، کمال بات ہو گئی، بات جاہل ہو جیسی کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے علماء کہتے ہیں۔ اور محسن بھائی انی جاہل ان کا جواب مولا علی دے رہے ہیں۔ یہ میں اپنا منہ چھپا لیتا ہوں مولا علی کے پیچھے، کیونکہ یہ منہ میرا ہے نہیں، میرا منہ تو انہی کے منہ سے ہے، بلکہ ان کے قدموں سے ہے، اس لیے یہ منہ ان کا دیکھ
ناج البلاغہ میں وہ ارشاد فرما رہے اگر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب میرا علی شورا سمجھے تو علی کا بیٹا عرفان شاہ کیوں نہیں شورا سمجھے گا؟ وہ بھی شورا سمجھے گا. اور لا اس کا مطلب 12 اماموں میں سے ایک سے لا کر دکھا دے کہ اس سے مراد شورا نہیں ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. شورا کے ساتھ تفویض امر ہونا، شاورہم فی الامر ہونا، اور انما الشورى للمہاجرین والانصار کا فیصلہ، اہل بیت کا فیصلہ ہونا، یہ 12 اماموں سے ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. اور اس وقت میں ناج البلاغہ سے ثابت کر رہا ہوں. یہی میں آپ کی تفسیروں سے، منہج الصادقین سے، خلاصۃ المنہج سے، مجمع البیان سے، تفسیر قمی سے، تمہارے ترجمہ مقبول سے ایک نہیں 10 حوالوں کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ جنہیں شورا نے منتخب کیا انہی کو ائمہ اہل بیت نے اللہ کا منتخب کردہ قرار دیا ہے. اور یہی قابل عمل اصول ہے. اس سے اگر کوئی بھاگے گا تو 1 منٹ کے لیے بھی اسلام کا نظام سیاست نہیں دے سکتا. یہ وہ امت ہے جو خیر امت ہے جس کو تیار کر کے رسول اللہ نے یہ امانت ان کے سپرد کر دی. اور یہ تاکید قرآن نے بھی کر دی، حضور نے بھی فرما دی کہ تم کسی جاہل کو، کسی ظالم کو، کسی فاسق کو کبھی بھی نہ اس کی اطاعت کرنا. اور یہ بات بھی عرض کر دوں آپ کو کہ اگر یہ فاسق بھی ہوتے، کافر ہونا، مرتد ہونا معاذ اللہ یہ تو دور کی بات ہے، یہ فاسق بھی ہوتے تو علی کا بیٹا جب کسی فاسق کی امامت یا حکمرانی کو قبول نہیں کرتا اور بغیر تیاری کے شہادت قبول کر سکتا ہے تو علی کیسے قبول کر سکتے تھے؟ مصطفیٰ کا اپنا حکم ہے اذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ. اگر حکمران تمہیں اللہ کے حکموں کے خلاف کوئی آرڈر کرے، نہ سننا تم پر فرض ہے، نہ ماننا تم پر فرض ہے. تو یہ قرض رہے گا، قرض رہے گا پوری اس ملت پر جو کام کرتی ہے صحابہ کرام پر کہ مولا کائنات کیوں نہیں اٹھے، مولا کائنات نے آواز کیوں نہیں بلند کی.